اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہالیلویا۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا جو مہربان اور قادر ہے اور اپنے لوگوں کے لیے فضل کو جاری کرتا ہے تاکہ اس کی فضل کی بدولت وہ اس کے حضور میں جمع ہو سکیں۔ کتنے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں؟ ذرا اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیجیے۔ بائبل مقدس پڑھ سکتے ہیں؟ ویری گڈ۔ ذرا بائبل بھی اپنے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اوپر کر لیں، بائبل کے ساتھ۔ میں چاہوں گا کہ آج آپ کی بھی کلام مقدس میں شراکت ہو۔ چار اوپر سے جو بائبل مقدس کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ اس سائڈ پر آ جائیں، اور 5 جو ہیں وہ نیچے جو بائبل مقدس کی تلاوت کرنا چاہیں وہ جلدی سے سامنے آ جائیں۔ 4 اس سائڈ پر آ جائیں جو خود سے ارادی طور پر چاہتے ہیں کہ وہ کلام مقدس کی تلاوت کریں، اور 5 جو ہیں وہ اس سائڈ پر پیچھے سے بھی آ سکتے ہیں۔ پاسٹر ممتاز کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے خروج 17واں باب اس کی پہلی 7 آیات۔ ہاللویا۔ خروج 17واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفدیم میں آ کر ڈیرا کیا۔ وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا۔ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تم ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لائے؟ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لو، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پیئیں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا، اور اس نے اس جگہ کا نام مسا اور مربیہ رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداوند کا امتحان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھنے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آپ زبور 95 اس کی دوسری آیت، اور آپ کے ساتھ جو کھڑی ہیں زبور، آپ اپنے لیے بائبل مقدس میں سے اب جب نیکسٹ حوالہ کو کہا جائے گا تو آپ پڑھیے گا
اس کے بعد زبور 95 اس کی 3 آیت سے 11 آیت تک آپ کے ساتھ جو کھڑی ہیں وہ. اس کے بعد رومیو 5 باب اس کی پہلی 2 آیات آپ, اور رومیو 5 باب 3 سے 5 آیت آپ, اور جو اب نیچے ہیں وہ رومیو اس کا 8 باب 35 سے 37 آیت روما ریبیکا, اور اسی طرح لوکا 6 باب 22 آیت خدا کی بندی عطیہ درشن, اور اسی طرح متی 5 باب 10 سے 12 آیت مبشرہ امینہ یوسف, امام 5 باب 41 آیت خدا کی بندی خالدہ جاوید, اور دوسری کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 9 آیت بہن جیا جوزف کے ساتھ ہم پڑھیں گے. تشریف رکھیے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکا دیں. خداوند خدا ذوالجلال میں تیرا شکر گزار ہوں, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں اس لیے کہ تو عظیم خدا ہے, ایک مطلق باپ. میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو کلام خدا ہے. تو آج ہم سبوں سے مخاطب ہو, ہم سبوں سے کلام کر تاکہ یہ کلام ان زندگیوں کے لیے موضوع ثابت ہو. مجھے چھوٹے آسمانی تحریک تھیم اور گائیڈنس بخش, بیان کرنے کا فضل بخش, یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. آج میرا مضمون ہے روزے ہمیں خدا کے جلال میں بڑھاتے ہیں. میرا مضمون ہے روزے ہمیں خدا کے جلال میں بڑھاتے ہیں. میرے عزیزوں, روزوں کی اگر بات کی جائے تو روزے انسان کی زندگی میں ایک ایسے عمل کا آغاز ہے جس میں انسان اپنی جان کو دکھ دے کر اپنے آسائش کی نسبت اپنے آپ کو ارادی طور پر خدا کے حضور میں قربانی کے طور پر پیش کرتا ہے, اور اس کا بدن بطور قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اب اگر غور کیا جائے تو روزے کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کی زندگی میں تقاضا ہے خدا یہ ہے کہ وہ کلی طور پر پاک, راست اور پاکیزہ حالت میں ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک ایسا بنیادی عمل ہے جس میں وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب سے قریب تر محسوس کرتا ہے. اور غور کریں تو روزے ایسٹر سے اور جلال سے قبل ہم اس کی حضوری اور جلال میں پڑھے, روح قدس کی تحریک میں, اور خدا ہمیں جو کچھ ہے اس کے پاس ہے, خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں مہیا کرتا. اگر اس بات پر غور کیا جائے, آئیے ذرا دیکھیں کلام مقدس میں. میرے ساتھ دیکھیے گا عہد عتیق میں خروج کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت. پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خدا کے حکم کے مطابق سفر کرتے ہوئے رفدیم میں آ کر ڈیرا کیا. وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا. وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے.
اب غور کریں، یہ لوگ جو ملک مصر سے نکلے ہیں، انہیں بھوک اور نہ ہی پیاس سے اجتناب کرنے کا تجربہ حاصل ہوا ہے۔ اور اگر غور کریں نا تو روزے میں حقیقی طور پر، بنیادی طور پر پانی اور روٹی، یعنی روٹی اور پانی سے ارادی طور پر اجتناب کیا جاتا ہے۔ یعنی روزہ رکھتے ہیں تو ہم پانی نہیں پیتے، روزہ رکھتے ہیں تو ہم کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے۔ اب اگر غور کریں تو یہ لوگ، انہیں اب تک ایسا تجربہ حاصل نہ ہوا جن میں انہیں پانی حاصل ہوتا، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ انہیں پانی نہ ملا، یہ جھگڑا کرنے لگے۔ اب اگر غور کریں نا تو جب روزہ رکھنے کی صلاحیت اور عادت ہوتی ہے، جب روزے کے اس قدر عادی ہوتے ہیں تو چاہے جتنی مرضی پیاس لگی ہو تحمل کرتے ہیں۔ خدا کی حضوری اور جلال میں بڑھنے کا اتنا خاصا عزم نہیں ہے۔ ہاں، عزم ضمیر ان کا یہ تھا کہ بس قوم بنی ملک مصر سے ہم نکل جائیں، لیکن اس کے بعد سے ان میں یہ عزم نہیں پایا جاتا تھا کہ وہ آگے بھی بڑھے اور وہ جلال میں بھی بڑھے، وہ خدا کی حضوری میں بھی بڑھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو یہی محسوس کرتے کہ اب ہم غلامی سے آزاد ہیں اور اب کچھ بھی نہیں۔ ہم نے ایک بہت بڑا معرکہ طے کیا ہے، ہم نے ایک بہت بڑا سفر طے کیا ہے، ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور وہ کام یہ کیا کہ غلامی کے گھر سے نکل گئے، ملک مصر سے نکل گئے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اگر ان میں عزم ہوتا خدا اور خدا کے جلال اور خدا کی حضوری میں بڑھنے کا، تو یقینی طور پر وہ شکر گزاری کے طور پر بھی روزہ رکھ سکتے تھے، بطور شکر گزاری بھی وہ روزہ رکھ سکتے تھے۔ سفر کی حالت میں ہے، بیابانی سفر ہے، لیکن تاہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر میں بھی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ سفر میں تو ہم روزہ نہ رکھیں، بلکہ سفر میں ایک بھی ہے تو وہ انسان کا ارادی فیصلہ ہوتا ہے، وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس پر منحصر ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر غور کریں تو یہ موسیٰ سے جھگڑا کرتے ہیں کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا، لیکن اگر ان میں یہ عزم ہوتا کہ ہم خدا کی حضوری میں بڑھیں، اور روزہ ہمیں خدا کی حضوری میں بڑھنے میں معاونت کرتا ہے، مدد دیتا ہے، وہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کے جلال میں بھی بڑھیں۔ اور میرے مضمون ہے، روزے ہمیں خدا کے جلال میں بڑھاتے ہیں۔ جب رکھتے ہیں تو یقینی طور پر ہم خدا کی قرابتی سے مراد قریب ہو جاتے ہیں، اور جب قریب ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر وہ جلال کا بادشاہ ہمیں بھی جلالی بناتا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے وہ ہماری ضرورتوں کے مطابق، جب ہم اس کے جلال میں بڑھنے کا عزم رکھتے ہیں، جب ہم اس کی حضوری میں روح القدس کی تحریر سے بڑھنے کا عزم رکھتے ہیں، تو یقینی طور پر
وہ ہماری ضروریات سے بھی واقف ہے، وہ ہماری ضرورتوں سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی اب فی الوقت ضرورت ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کا سامنا ہے اور کس چیز کو ہم چاہتے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ انہیں پیاس لگی ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ یہ بیابانی سفر کر رہے ہیں، لیکن غور کریں تو کبھی کبھار ہم بڑھنے کے عمل میں اتنا قریب آ کر بھی نہ اپنی برکت کو گنوا بیٹھتے ہیں، بہت قریب آ کر بھی اپنی برکت کو کھو دیتے ہیں۔ خدا تو ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، خدا ان کی بیسک نیڈ سے واقف تھا، یعنی بنیادی ضرورت سے واقف تھا، اور بنیادی ضرورت کیا تھی؟ پانی۔ اب خدا جانتا ہے کہ انہیں پیاس لگی ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ سفر کر کے آئے تو یقینی طور پر پیاس کی شدت میں اضافہ ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ریئیکشن کچھ اور ہے۔ آئیں ذرا غور کریں دوسری آیت، وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ تیسری آیت، وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی، وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ اب غور کریں، جب اگر ان میں تحمل ہوتا، ان میں برداشت کی قوت ہوتی، تو چاہے کتنی بھی پیاس لگی ہو، اگر انہیں روزے کا تجربہ حاصل ہوتا تو یقینی طور پر یہ تحمل اور برداشت اور صبر کرتے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو ان کی قوت مدافعت کم ہونا شروع ہو جاتی، ان کے برداشت کا معیار زیادہ ہونے کی بجائے گھٹنا شروع ہو جاتا۔ ہم ہر چیز میں تو اپنے معیار کو چاہتے ہیں کہ بہت وسیع ہو۔ معیار مثال طور پر پیسوں کا سٹینڈرڈ ہے تو پیسوں کا بہت ہم ہائیلی چاہیں گے، اپنی جہاں عزت کی بات ہے تو وہاں ہم چاہیں گے کہ ہائیلی ہو، بہت وسیع ہو، اس میں اضافہ ہو۔ کوئی بھی کام کرنے کی مثال دے دیں، کوئی کام کرنے لگے تو مثال دے دیں، میں آپ کو مثال دوں، گھر بنانا چاہ رہے ہیں، گھر بنانا چاہیں گے، جتنی ان میں سکت ہوگی چاہیں گے کہ اس سے اور مزید زیادہ ہو سکے۔ ایسا ہی کسی کو دینا ہے تو وہ دینا بھی پھر اگر رشتہ داری ہے، خاص طور پر نئی نئی رشتہ داری ہے تو دینا بھی ہے تو پھر اس کے لیے بھی اور مزید بڑھ کر دیا جائے گا، اپنے آپ سے بڑھ کر کیا جائے گا۔ اب غور کریں، جب ہم دنیا کے معاملات میں ہم بڑھ چڑھ کر اپنے آپ سے بڑھ کر کرتے ہیں تو خدا کے معاملات میں ہم برداشت صبر میں کیوں اتنا بڑھتے نہیں ہیں؟ ہم صبر اور برداشت میں اتنا اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اسی لیے جب اضافہ نہیں کرتے، بڑھاتے اپنے صبر کو نہیں ہیں، تو برکات بھی ہمیں اسی طرح حاصل ہوتی ہے۔
اگر یہ لوگ قوم بنی اسرائیل یہ جانتے کہ خدا ہمارے لیے آنے والی برکات رکھتا ہے، اور آنے والی برکات کیا ہے؟ مودہ ملک۔ آنے والی برکات کیا ہے؟ وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ آنے والی برکات کیا ہے؟ کہ تمہیں کثرت سے برکت جاری کروں گا۔ آنے والی برکت کیا ہے؟ پہلے اور پچھلے میںہ کو بر وقت برساؤں گا۔ اب یہ وہ آنے والی برکات ہے جن کا انہیں بھی اندازہ ہے، لیکن غور کریں ان میں جب عزم نہیں ہے، اور اسی لیے ان میں جلال میں بڑھنے کا عزم نہیں ہے، اور اسی لیے ان میں تحمل اور برداشت کا بھی عزم نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ خدا ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے، جس طرح قوم بنی اسرائیل کی ضرورت سے واقف تھا کہ انہیں پیاس لگی ہے، اور خدا اس کے لیے اس کا اچھا انتظام بھی کرنے کو ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے نہ ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم قریب آ کر ایسا رد عمل اور تاثر خدا کو دیتے ہیں کہ خدا مایوس اور خدا ہم سے پریشان سا ہو جاتا۔ اب غور کریں، خدا پر بڑبڑاتے یا خدا کے خادم پر؟ بات ایک ہی ہے۔ آئیں ذرا غور کریں، چوتھی آیت۔ موسیٰ نے خدا سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا۔ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں ہورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا اور یہ لوگ پیئیں گے۔ اب غور کریں، خدا ان کے لیے اچھا انتظام کرتا، لیکن رد عمل لوگوں کا یہ ہے کہ خدا پر بھی بڑبڑا۔ رد عمل لوگوں کا یہ ہے کہ موسیٰ پر بھی بڑبڑائے۔ لیکن اہم بات وہ یہ ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم میں اتنی قوت برداشت آ جاتی کہ ہم اگر کھانا دیر سے بنا نا تو تہلکا نہیں مچاتے۔ اتنی قوت برداشت آ جاتی کہ اگر پیاس لگی بھی ہے تو ہم پیاس کے لیے چیخو پکار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم روزے کو اپنی زندگی کا معمول بنا چکے ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم خدا کے جلال میں بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ جتنا ہم خدا کی حضوری میں بڑھتے ہیں اسی اعتبار سے ہم خدا کے جلال میں بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کی آنے والی برکات کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اب یہ انتظار کرتے تو خدا ان کے لیے اچھا انتظام اس سے بھی بہتر کرتا۔ جو خدا بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کرنا جانتا ہے تو کیا پانی پلانا نہیں جانتا؟ یقینی طور پر جانتا۔ جو خدا انہیں چٹان پر سے موسیٰ کی لاٹھی سے مارنے کے سبب سے پانی پلانا جانتا ہے، کیا انہیں کھانا کھلانا نہیں جانتا؟ یقینی طور پر جانتا ہے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہم اس کی برکات کے منتظر ہوں۔ ہم برکات کے منتظر نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں بس فوراً برکت ہے آج ہی مل جائے، کام ہے آج ہی ہو جائے، یہ کام کرنا ہے بس نہ کل نہیں پرسوں نہیں، ابھی ہو جائے تو بس کیا ہی بات ہے۔ اب غور کریں، یہ اگر
برکات کے منتظر، اور برکت کا انہیں بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے موعودہ ملک جانا ہے. ایک بات ہے کہ انہیں اندازہ نہ ہو کہ بس یہ چلتے ہی جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. انہیں اندازہ ہے کہ ہمارے لیے برکت ضرور ہے، آنے والی برکات ہے، لیکن چونکہ صبر و برداشت کے عادی نہیں ہے، اسی لیے انتظار کے بھی عادی نہیں. اور انتظار میں بہت اچھوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. انتظار کیا کبھی کسی دور یا زندگی میں انتظار کیا ہو کسی بھی اعتبار سے، کسی کا کیا؟ ذرا کتنے جنہوں نے انتظار کیا کبھی کسی مقصد کے لیے؟ بڑے کم لوگ ہیں جن کے ہاتھ ذرا بلند کریں پتہ لگے کہ. اور میں وہ انتظار کی بات کروں جس میں کافی تاخیر ہوئی ہو. شوہر نے ٹائم دیا 8 بجے کا کہ میں 8 بجے آؤں گا، وہ آئے رات کو 2-3 بجے، تو کہیں جانا ہو، اس انتظار کی میں بات کر رہا ہوں. تو برداشت کا مادہ کتنا حد تک جائے گا؟ کم از کم بھی زیادہ سے زیادہ بھی ہوگا نا 2 گھنٹے. 10 بجے نہیں، 11 بجے نہیں، فون آنا شروع. اب وہاں پر یہ ہے کہ انتظار میں بھی کافی. اب ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں اس وقت کا بھی. اب انتظار سے بات اگر کی جائے تو موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلایا. خدا اس سے 7 دن تک یعنی 6 دن تک اس سے ملاقات ہی نہ کی. دن اور رات موسیٰ وہیں پر رہا، انتظار کرتا رہا. بلایا خدا نے. یہ ایسے ہی ہے، آپ کو بلایا ہو، آپ انتظار کرتے رہے. کتنی دیر کریں گے؟ رف ٹائم ذرا کوئی بتا دے. زیادہ سے زیادہ کتنی دیر انتظار کریں گے؟ کسی نے بلایا ہو، آپ پہنچ گئے ہیں، وہ آیا نہ ہو. 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ. اس کے بعد شاید آپ اٹھیں گے اور چلے جائیں گے. ایسے ہی اب اگر بات کریں موسیٰ کی، موسیٰ 6 دن تک، اور کیسے، کس حالت میں؟ نہ اسے کھایا اور نہ 6 اور 40 دن پھر. اور اب غور کریں، 7ویں دن خدا نے موسیٰ کو گھٹا میں مل کر اس پہاڑ پر اس سے بات کی. اس نے کہا کہ لوہے لے آ. اب وہ لوہے بھی لیتے ہوا گیا. اب غور کریں کہ خدا کے حضور وہ رہا ہے. ان 40 دنوں میں خدا پھر اس سے مخاطب ہوتا رہا. انتظار، اس کے بعد کام. اب کام کیا ہے؟ خدا کے جلال اور خدا کی حضوری میں بڑھنے کے لیے کام. بنیادی بات ہے انسان ہی ہے. موسیٰ انسان تھا. خدا کے حضور وہ بھوکا اور پیاسا رہا ہے اور رہا ہے. اس کے بعد خدا نے اسے بلایا. اب خدا نے جب اسے بلایا پھر وہ 40 دن ادھر ہی رہا ہے. یہ نہیں کہا خدا اب تیری میری بات ہوگی، اچھا اوکے بھائی میں ذرا نیچے سے ہو کے آیا آ رہا ہوں. ابھی آیا. ظاہر ہے موسیٰ کی، جب موسیٰ مصر سے نکلا ہی تھا
تو اس کے فوراً بعد ہی موسیٰ کی شادی ہو گئی تھی، بیوی بچے بھی تھے۔ اب غور کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے یہ نہیں کہا کہ خدایا میں ذرا گھر سے بھی معاملات کو دیکھا ہوں۔ اس نے خدا کی حضوری میں رہا، خدا کی حضوری میں رہا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں بس مل تو لیے ایک، کتنے بجے سے بیٹھے ہوئے؟ 9 10 11 بج گئے، 12 بجے، اور 12 بجے کے بعد ہماری برداشت بالکل اینڈ ہو رہی ہوتی ہے اور دعائیں ربانی ہو رہی ہوتی ہے۔ آدھے یہاں سے کوئی گھوم کے وہ جا رہا ہے، بالکل برکات کلمات ختم ہو جاتے ہیں، خادم گزر رہے ہوتے ہیں، جوتی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بس انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہیں سے ہماری برکت کا بھی اندازہ خدا لگا دیتا ہے۔ آج المیہ یہ ہوتا ہے، اور موسیٰ 40 دن تک وہیں رہا۔ اس کے بعد خدا نے اسے بھیجا کہ جا، اور جانے کا اندازہ غور کریں، خدا کی حضوری میں رہا، اس کا چہرہ چمکتا تھا خدا کے جلال سے، خدا کی حضوری سے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ہماری نیت ہی اس طرح کی ہوتی ہے، ہمارا چہرہ چمکنے کی بجائے اور مرجھایا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ارادے اور عزم ہی اس انداز سے ہوتے ہیں، ہم اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھا اور فون کیا، جی انہوں نے روزہ رکھا اور وہ بیمار ہو گیا۔ کیسے بیمار ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ صرف انسانی لحاظ سے روزہ رکھا ہے، روحانی اعتبار سے روزہ نہیں ہے۔ دوسروں پر اچھا تاثر دینے کے لیے خدا کی حضوری میں بس وہ روزہ رکھ لیا، جی میں نے روزہ رکھا۔ بنیادی طور پر خدا کی حضوری میں پڑھنے کے لیے روزہ رکھا۔ معاملات زندگی کے لیے تو ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن خدا کے جلال اور خدا کی حضوری میں پڑھنے کے لیے، اس میں آپ پھر خدا کی برکات کو حاصل کریں گے۔ روزہ تو بنیادی طور پر مقصد کے تحت ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارا مقصد اور ہمارا نشان، ہمارا ٹارگٹ ہی خدا کا جلال اور خدا کی حضوری ہو، تو اس میں تو خدا کی بیش بہا برکات ہماری زندگی میں ہوں۔ آئیے پڑھیں گے زبور 95 اور اس کی دوسری آیت۔ مائک دے دیں اوپر تاکہ آواز جائے۔ ہمیں خدا کے جلال میں پڑھاتے ہیں تو آپ خدا کے جلال میں پڑھنے کے لیے روزے رکھیں، اور آپ جب روزوں میں یہ عزم رکھتے ہیں کہ میں خدا کے جلال، خدا کی حضوری میں پڑھوں، تو یقینی طور پر خدا کا فضل آپ کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ فضل آپ کو قوت بخشتا ہے، وہ فضل آپ میں شادمانی قائم کرتا ہے، وہ فضل آپ میں اپنی برکات کو جاری کرتا ہے، تاکہ آپ بابرکت ہوں اور آنے والی برکات کو آپ حاصل کرتے رہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ وہ جلال میں بڑھیں، خدا کے جلال میں بڑھیں، وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ جو چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے جلال میں بڑھیں، وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ آئیے آنکھوں کو بند کر لیں، میرے پیچھے کہیں، آئے خدا یسوع میں تیری حضور آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری حضوری میں، تیرے جلال میں کھڑوں، تیری حضور میں نغمہ سرائی کرتے ہوئے آؤں، شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حضوری میں آؤں۔ آئے خداوند فضل بخش کہ تیری محبت میرے دل میں قائم ہو، پھر مصیبتیں بھی آئیں، مشکلات بھی آئیں، ان کے بعد مجھے فضل بخش کہ میں صبر اور تحمل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دوں، بلکہ کامیابی اور برکات کو حاصل کروں۔
اے خداوند تیری محبت میرے دل میں قائم رہے تاکہ مصیبتیں آئیں، تنگیاں آئیں، یہ سب حالتیں تیری محبت سے مجھے جدا نہ کرنے پائے، اور میں خوشی محسوس کرتا رہوں تیرے نام کی خاطر بے عزت ہونے میں تیرا فضل میرے لیے کافی رہے، یسوع نام میں آمین۔ تشریف رکھیے، گاڈ بلیس یو۔